السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے اوقات کے بارے میں ڈسکس کریں گے، نماز کے وقتوں کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی اس کا ترجمہ ہے بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں، جو بھی ان کے جو وقت مقرر ہیں۔ ظہر کا جو وقت کیا ہے، سورج ڈھلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب کسی بھی چیز کا سایہ ہے اس کے سایہ اصلی کی دوگنا ہو جائے۔ تو یہ سب کیا ہے، ان کے وقت ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور ان نمازوں کو وقت پر ادا کرے اور رکوع و سجدے ٹھیک ٹھیک کرے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت کرے گا، اور جو کوئی اس طرح نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اس کو معاف کر دے یا اس کو عذاب اور سزا دے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم صحیح وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہماری مغفرت ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ وہ نماز مندرجہ ذیل ہیں، یعنی صبح کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہو کر سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ صبح صادق جب آسمان میں سفیدی سی ہوتی ہے صبح ایک دم، اس سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو ٹائم ہے وہ فجر کا وقت ہے۔ اب ظہر کی نماز، اس میں 4 رکعتیں فرض ہیں، تو اس کا وقت زوال یعنی شمس سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر سایہ اصلی ٹھیک دوپہر کے وقت، ہر چیز کا جتنا سایہ ہو اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کو چھوڑ کر ہر چیز کا سایہ اس سے دوگنا ہو جانے تک، یعنی کسی چیز کا سایہ، جیسے یہ پین کا آپ کو سایہ دکھ رہا ہے، تو اس کا جو سایہ ہے اس کے دگنا ہو جائے، جب تک جو ہے ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر کس کا، عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب رہتا ہے؟ عصر کی نماز، اس کا وقت ظہر کے وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہو کر سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے، سورج ڈوبنے تک جو ہے اس کا وقت رہتا ہے، جو میں نے بتایا کہ سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کا سایہ دوگنا ہونے تک۔ اب اس کا ظہر کا وقت کب تک ہے؟ جب اس عصر کا وقت کب تک ہے؟ سورج ڈوبنے تک ہے، غروب آفتاب تک۔ اب اس کے بعد جو ہے مغرب کی نماز، اس میں 3 رکعتیں فرض ہیں، اس کا وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو کر شفق کی سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے۔ شفق یعنی جب سورج ڈوبتا ہے تو آسمانوں کو سفیدی وہ سرخی سی آتی ہے، تو غائب ہونے تک وہ سرخی جو ہے جب تک ہے تب تک وقت ہے مغرب کا۔ اس کے بعد جیسے غائب ہو جائے گی تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کا وقت شفق کی سرخی غائب ہونے کے بعد سے شروع ہو کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو یہ عشاء کا وقت ہے، جب وہ سرخی ہے اس کی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک جو ہے اس کا عشاء کا وقت رہتا ہے۔ صبح صادق سے لے کے سورج نکلنے تک جو ہے پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وتر کی نماز واجب ہے اور اس کا وقت عشاء کا وقت ہی ہے، لیکن یہ نماز عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہی پڑھی جائے گی۔ مطلب جو وتر نمازیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے پڑھ لیتے ہیں، تو پہلے نہیں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی شخص وتر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے پڑھے تو عشاء کی نماز کے بعد اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ چیز سمجھیں، ہمیشہ وتر کی نماز کیا ہے، عشاء کی نماز کی جو ہے بعد ہی پڑھی جاتی ہے، اور اگر کوئی بھولے سے 3 رکعت پڑھ لے وتر، ہے نا، کہ بعد میں نہ پڑھنی پڑے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اگر پہلے ہی پڑھ لیں تو آپ کو بعد میں بھی پڑھنا ضروری پڑے گا وتر کی نماز۔ اب وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اب ہم ان وقتوں کی بات کریں گے جن میں جو ہے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو مندرجہ ذیل اوقات میں کسی بھی طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں، آپ کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ میں آپ کو وقت بتا رہا ہوں، فرض ہو یا واجب ہو۔ اسی طرح فرض نمازوں کی قضا کرنا بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان وقتوں میں آپ چاہ رہے ہیں کہ جو فرض نماز ہماری چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کر لیں تو آپ قضا بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو وقت ہیں میں بتا دوں آپ کو، 3 وقت ہیں: سورج کے طلوع ہونے کے وقت سے سورج کے بلند ہونے تک، ٹھیک ہے، جب سایہ دکھتا نہیں ہے اس وقت تک، سورج نکلنے سے سایہ جب
کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سورج بلند ہونے تک. تو جب تک آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، زوال کا وقت بھی کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے سورج بالکل سر پر آ جانے سے ڈھلنے تک، یہ وقت ہو گیا. اس کے بعد سورج میں پیلا پن آ جانے کے وقت سے غروب ہونے تک، یا سورج میں پیلا پن آ گیا، ٹھیک ہے، ڈوب رہا ہے، اس سے غروب ہونے تک پوری طرح ڈوب جائے، تو اس وقت تک کیا ہے، ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ جو ٹائمس ہوتے ہیں یہ زوال کے وقت کہلاتے ہیں، اس میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اب البتہ سورج میں پیلا پن آنے کے بعد اسی دن کی عصر کی نماز پڑھنا جائز ہے، تاکہ وہ نماز قضا نہ ہو. صرف عصر کی نماز کے لیے ہے، باقی کوئی بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ سورج جیسے نکل رہا ہے بلند ہونے تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ جو وقت ہے یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے. اب اگر سورج بالکل سر پر آ جائے، ٹھیک ہے، اب ڈھلنے تک بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد غروب ہونے تک پیلا پن سے غروب ہونے تک آپ نہیں پڑھ سکتے. البتہ سورج میں پیلا پن آنے کے بعد اسی دن کے عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں اس کی، تاکہ وہ نماز قضا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے اگر ان اوقات میں کوئی جنازہ آئے تو کراہت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، کراہت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا کا جائز ہے. ٹھیک ہے. اب نماز جنازہ آ گیا ان وقتوں میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھ لیجئے، باقی کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. اب اس کے بعد جو ہے اب وہ وقت جن میں نمازیں پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا جو ثواب ملے گا وہ کم ہو جائے گا. مستحب یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ چیز کریں گے تو آپ کا ثواب بڑھ جائے گا. طلوع فجر کے بعد فجر کی سنت 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا. ٹھیک ہے، یعنی طلوع فجر یعنی سورج نکلنے کے بعد ہے نا، ٹھیک ہے، سورج نکل رہا ہے اس کے بعد فجر کی سنت 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے، آپ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں ہم سورج نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے، 20 منٹ کا وقت ملتا ہے. اس کے بعد اگر آپ نماز جو ہے پڑھیں گے، فجر کی قضا سنت بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو، تو اس میں جو ہے اگر آپ بڑھا دیتے ہیں تو وہ کیا مکروہ ہے. فجر کی نماز کے بعد سے سورج بلند ہونے تک جو ہے، ٹھیک ہے، نفل نماز کیا ہے، پڑھنا مکروہ ہے. عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا. جمعہ کے دن جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکلے تو اس وقت سے جمعہ کی نماز ہونے تک جو گیپ رہتا ہے بیچ میں، جو خطیب خطبہ دیتا ہے، اس میں آپ کو کیا ہے، نفل نماز پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے. عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں، اب جیسے عید کی نماز آپ پڑھنے گئے تو عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھیں بلکہ عید کی نماز ہی پڑھیں. فرض نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو اور اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ اگر نفل نمازیں پڑھیں تو فرض نماز فوت ہو جائے گی، تو اس حالت میں بھی نفل نماز پڑھنا کیا مکروہ ہے. مان لیجئے کوئی بھی نماز ہے، جیسے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پہلے اپنا نفل پڑھ لی، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھوں، نفل نماز پڑھوں گا تو میری فجر کی نماز چھوٹ جائے گی. یا مان لیجیے سنت پڑھ رہے تھے آپ، سنت پڑھتے پڑھتے جیسے امام صاحب آخری رکعت میں چلے گئے، اب آپ نے اگر یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں پوری سنت پڑھوں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو اس حالت میں آپ کو سنت چھوڑ کر فرض نماز پڑھنی ہے. فرض نماز کے بعد آپ کو پھر سنت پڑھ سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہے، اب ہم دوسری چیز دیکھ رہے ہیں کہ اذان اور اقامت کے احکام. دیکھیے اذان تو ہم جانتے ہیں، اقامت یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے جو تکبیر کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اقامت، جو مؤذن صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، متکبر کہتے ہیں. اب مردوں کے لیے فرض نمازوں کے لیے اذان و اقامت کہنا سنت مؤکدہ، یعنی یہ سنت مؤکدہ یہ سمجھیے، یعنی وہ سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور سنت غیر مؤکدہ وہ سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر چھوڑ دی. ٹھیک ہے، جیسے رہتی نماز میں سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، عصر کی نماز 4 سنت جو ہے سنت غیر مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے، پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کے نہ چھوڑیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا تنہا، چاہے نماز ادا کر رہا ہو یا قضا. ٹھیک ہے، تو ان سب میں چیزوں میں کیا ہے،
اذان و اقامت کیا کہنا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ چاہے نماز پڑھو جماعت کے ساتھ یا اکیلے پڑھو یا تنہا پڑھو، آپ کو اذان دینی ہے۔ اگر مسجد قریب ہے یا اذان کی آواز آ جاتی ہے تو نہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اذان و اقامت کے کلمات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے کلمات ہیں۔ تو چلیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے جو معنی ہیں ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور جب بھی مؤذن اذان دیں تو یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ان کو آپ دہرایا کریں، اس میں بہت ثواب ہے۔ اب ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اب اس میں کیا ہے؟ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد مؤذن الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے، یہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، 2 مرتبہ کہتے ہیں مؤذن صاحب، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اقامت بھی اذان کی طرح ہی ہے، مثل اذان ہی ہے۔ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کہنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کیا بتایا کہ جو اذان ہم دیتے ہیں فجر کی اذان، اس میں کیا ہے؟ حی علی الفلاح کے بعد جو ہے آپ کو 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اقامت میں جب مؤذن یا متکبر تکبیر کہتے ہیں، اس میں حی علی الفلاح کے بعد کہنا چاہیے قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ ان کے میں جواب بتاؤں گا، ان کے جواب کس طریقے سے دیتے ہیں۔ اب اذان رک رک کر کہے گا اور اقامت جلدی کہے گا، ٹھیک ہے۔ اذان کیا ہے؟ آپ جلدی نہیں کہنی ہے، آپ کو جو ہے اقامت جلدی سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اذان عربی ہی میں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اذان کس میں دی جانی چاہیے؟ عربی میں ہی دی جانی چاہیے، اس جو میں نے معنی پڑھے اس میں نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر عربی کے علاوہ دوسری زبان میں اذان دی جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے آپ نے انگلش میں دے دی یا اردو میں دے دی یا ہندی میں دے دی، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، آپ کو اذان صرف اور صرف عربی میں دینی ہے۔ اچھا، اذان کی سنتیں میں بتا دوں، مؤذن باوضو ہو، اذان دینے کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں۔ پہلے مؤذن کیا ہو؟ باوضو ہونا چاہیے، وضو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مؤذن نماز کے اوقات اور اذان کی سنتوں سے واقف ہو، کیا کیا نماز کے اوقات ہیں، کیا کیا وقت ہیں نماز کے، کس کس وقت میں اذان دینی چاہیے، اذان کی سنتوں، یہ سب اس کو پتہ ہونا چاہیے مؤذن کو، جبھی، ٹھیک ہے، یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ مؤذن نیک آدمی ہو، ٹھیک ہے، پرہیزگار ہو، قبلہ رو ہو کر اذان دے، یہ کسی طرف منہ کر کے نہ دے، اذان کے وقت اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لے، شہادت کی انگلی اپنے کانوں میں ڈال لے، حی علی الصلاح کہتے وقت چہرہ دائیں طرف پھیرے، حی علی الفلاح کہتے وقت جو ہے بائیں طرف پھیرے۔ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ جماعت کی پابندی کرنے والے مسجد میں آ سکیں، ٹھیک ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقت 15 منٹ کا وقت ہونا چاہیے کم سے کم، تاکہ جو لوگ ہیں وہ آ کر جو ہے آرام سے جو ہے اپنی سنتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اتنا وقفہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اذان دی اقامت کری نماز ختم، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے۔ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان نہایت مختصر وقفہ ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے مغرب کی، کیونکہ ٹائم ہی کم رہتا ہے اس کے اندر۔ اس میں جو ہے آپ کو اذان کے بعد فوراً آپ کو تکبیر پڑھنی ہوتی ہے، اقامت کرنی پڑتی ہے۔ اب اس میں یہ چیز اور ہے، اذان سننے والے کے لیے سنت ہی ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اذان کا جواب دے، اذان کے جواب میں سننے والا وہی کلمات دہرائے، ٹھیک ہے۔ اذان کا جواب دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہی کلمات دہرائیں جو مؤذن کہتا ہے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، اس کے جواب میں آپ کو کہنا ہے صدقت و بررت، تم نے سچ کہا اور حق بات کہی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آگے، یہ تو سب کو آپ کو ریپیٹ کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو مؤذن صاحب ہی کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اس کا جواب یہ ہے صدقت و بررت، تم نے سچ کہا اور حق بات کہی۔ اب اس کے بعد تھوڑا یہ بھی ہے کہ یہ دیکھ لیں آپ،
اذان کے بعد مؤذن اور سننے والے دونوں کو اذان کے بعد کی دعا پڑھنا سنت ہے، ٹھیک؟ کون سی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقام محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد، یہ آپ کو کہنی ہے۔ اچھا، اذان کے مکروہات یہ پتہ ہونا چاہیے مؤذن کو، خاص کر تو مؤذن کو جو اذان دے رہا ہے اس کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ یعنی اذان کے کچھ مکروہات ہیں، اذان گانے کی طرح دینا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آج بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، بس اس کو سمجھ لیں۔ مکروہ کیا ہے؟ اذان میں اذان کا ثواب جو ہے کم ہو جاتا ہے اگر آپ اذان اس طریقے سے دیں گے جیسے گانے کے طرز میں دیتے ہیں نا، تو اس سے اذان کا جو ہے ثواب کم ہو جائے گا۔ بے وضو اذان دینا اور اقامت کہنا، اس سے بھی ثواب کم ہو جائے۔ بے وضو یعنی وضو نہیں کہ آپ نے تکبیر بھی کہہ دی اذان بھی دے دی۔ ایسے شخص کا اذان دینا جس پر غسل واجب ہو، یا ناپاک آدمی سے وضو اذان دے دی ناپاک آدمی نے، چھوٹے بچے کا اذان دینا، کسی بچے نے دے دی، پاگل کا اذان دینا، نشے کی حالت میں اذان دینا، ٹھیک ہے، پیر لڑکھڑا رہے ہوں اس حالت میں، عورت کا اذان دینا، فاسق شخص کا اذان دینا، یعنی وہ شخص جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی کیا کہتے ہیں داڑھی کٹاتا ہے کوئی مؤذن، یا پھر سگریٹ پیتا ہے، ان سب صورتوں میں کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ فاسق شخص کا اذان دینا بتا دیا۔ بیٹھ کر اذان دینا، ہمیشہ اذان قبلہ رو کھڑے ہو کر دینا ہے، شہادت کی انگلی کان میں ڈال کر۔ اذان کے دوران گفتگو کرنا، مان لیجیے اذان دے دی اس کے بعد بولنے لگ گیا کسی سے، تو ان سب صورتوں میں کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ مکروہات ہیں۔ یہ جو میں نے چیزیں بتائیں آپ اس کو جو ہے دھیان رکھیں اور اس کو یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یاد نہ رکھیں، کم سے کم دھیان رکھیں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس سے اذان مکروہ ہو جاتی ہے۔ آج میں نے کیا کیا بتایا؟ اذان بتایا، اذان کے بعد کی دعا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور الصلاۃ خیر من النوم اذان کے بعد کہتے ہیں، فجر کے اذان کے بعد حی علی الفلاح میں اس کا جواب کیا؟ صدقت و بررت۔ اور یہ کچھ میں نے مکروہات بتائے اذان کے، اس کو آپ دھیان رکھیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ ان چیزوں کو سیکھ لیں۔